أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. حضرات سورہ نحل کا کچھ حصہ، پھر سورہ بنی اسرائیل، پھر سورہ کہف کا ایک بڑا حصہ آج ہم نے سنا۔ 15 پارے مکمل ہو چکے ہیں، یعنی کہ قرآن کے اعتبار سے ہم لوگ آدھے قرآن کو الحمدللہ سن چکے ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ رمضان کتنا جلدی رخصت ہو چکا ہے۔ جو سورہ نحل گزری 14ویں پارے میں، اس میں بھی بڑے اہم آیتیں، اور بنی اسرائیل جو سورت 15ویں پارے میں شروع ہوئی، اس کے اندر تو بہت ہی اہم اور حساس نوعیت کے چیزوں کو ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ کہف ہے جو مشہور ہے، جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، اور اصحاب کہف کا واقعہ آپ حضرات نے سنا ہے۔ اب پورا واقعہ سنانا تو مشکل ہے، بنیادی جو موضوع ہے اسے سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں 3 مضامین ہیں جو بنیاد ہیں، جو پلر ہیں، جن پر قرآن مجید پورا زور دیتا ہے، اور پورا قرآن مجید کا لب لباب خلاصہ 3 مضمون ہیں، 3 ٹاپک ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید شروع سے لے کر آخر تک یہ مضمون کو سمجھا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اسی کی ذات نے تمام کائنات کو پیدا کیا ہے، اس لیے اللہ کو مانو اور ایک اللہ کو مانو۔ اگر کوئی آدمی ایک کی بجائے 2 کو، 5 کو، 15 کو، 50 کو، 30 لاکھ کو، 33 لاکھ کو مانتا ہے تو سمجھیے کہ وہ بھٹک چکا ہے۔ پورا قرآن اس بات کو شروع سے لے کر آخر تک زور دیتا ہے کہ بھئی کائنات خود بخود نہیں بنی ہے، کائنات کو بنایا گیا ہے، اور اسے بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ کی ذات کو پہچانا ہے۔ توحید جسے کہتے ہیں۔ نمبر 2، قرآن مجید نے دوسرا مضمون بڑی شدت کے ساتھ، بہت آسان فہم میں، اہمیت کے ساتھ یہ مضمون بتایا کہ دیکھو بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانو، اور اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور رسول نہیں مانا تو تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور رسالت یعنی اللہ کی طرف سے پیغمبروں کا آنا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ پہلی بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نبی بن کر نہیں آئے ہیں، اس سے پہلے بھی 1,24,000 انبیاء گزرے ہیں۔ کفار نے کہا تھا کہ اگر اللہ کو نبی ہی بنا کر بھیجنا تھا تو فرشتوں کو کیوں نہیں بھیج دیا؟ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ۔ اللہ نے سمجھایا کہ بتاؤ کہ اگر ہم فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو 2 صورتیں ہیں اس کی۔ ایک تو یہ ہے کہ فرشتہ اپنی اصلی صورت میں آتا، اور اگر تم نے فرشتے کو اصلی صورت میں دیکھ لیا
تمہارا تو قصہ ختم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ جسمانی طور پر بہت قوت عطا فرمائے ہوئے ہیں. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو پہلی مرتبہ غار حرا میں دیکھا تو طبعی طور پر آپ ذرا گھبرا گئے. اگر فرشتہ اپنی اصلی صورت میں آئے تو تمہارا تو یہ بھی ختم ہو جائے. اب کسے سنائیں گے؟ مردوں کو سنائیں گے پیغام؟ دوسرا تم کہو نہیں بھائی فرشتہ تو آئے انسانی شکل میں آئے. اگر انسانی شکل میں بات سننا چاہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون شخص ہو سکتا ہے جو تمہارے درمیان میں 40 سال کی زندگی گزار چکے ہیں. کس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی کمی ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس کے بعد اس آدمی نے نہ پہلے نہ بعد میں ظاہری طور پر بھی اتنے حسین اور جمیل شخصیت کو نہیں دیکھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ابھی سورہ یوسف گزرا، مصر کی جن عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پھل کی بجائے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا، اگر وہ عورتیں میرے حبیب کو دیکھ لیتی تو سینہ چاک کر لیتی. خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک صاف تھے. آپ کی خوبصورتی کو حدیثوں میں جو بیان کیا گیا ہے، میرے ایک استاذ محترم ہیں گنگو میں حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب قاسمی، وہ کہتے ہیں کہ عربی کے علاوہ بقیہ زبانیں بہت تنگ ہیں، بہت بے بس ہیں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ حدیث کی کتابوں میں عربی میں بیان کیا ہے صحابہ نے، اس کا اردو میں یا کسی بھی زبان میں ترجمہ نہیں کر سکتے. آپ کہیں گے کہ بہت گورے تھے، بہت گورے ہونا گویا سفید تھے جیسا، یہ تو خوبصورتی نہیں ہے. تو حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کے لیے جو الفاظ ہیں سبھی بیان کیا جا سکتا ہے. یہ تو ایسا ہی ہوا، اللہ نے بتایا کہ بھئی حضور کو مان لو کامیاب ہو جاؤ. سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ کہ منشروں نے آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے کمپلینٹ کی، شکایت کی کہ آپ کی حکومت تو ہواؤں پر ہے، سب پر ہے، یہ ذرا ہواؤں کو تاکید دے. ہم پورے خاندان والے کہیں بیٹھے رہتے ہیں، ایک اتنی تیزی سے آتی ہے کہ پورا خاندان منتشر ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا یہ بات ہے تو بات تو کرنی پڑے گی. وزیر نے کہا کہ حضرت ان کی تو سن لی، اب ذرا ہواؤں کو بھی بلا لیجیے تاکہ ان کی بات سن لیں. سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بلا لیجیے. ادھر ہوائیں آئی دربار میں، ادھر سے مچھر آئے، ادھر سے باہر نکل گئے. تو اس طرح کا قصہ ہے کہ فرشتہ اگر فرشتے کی صورت میں آیا تو تمہاری روح نکل جائے گی، پھر کسے سنائے گا؟ اور انسانی شکل میں آنے کے لیے کہہ رہے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تمہیں اور کون چاہیے جو 40 سال تک ہے. تو دوسرا مضمون ہے قرآن مجید میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانو، نہیں تو تم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیًّا لرأسه إلى اتباعِ، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی میرے زمانے میں زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کرنی پڑتی، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں تھا. تیسرا مضمون قرآن نے جس پر بہت فوکس کیا، بہت واقعات سے، مثالوں سے، حقیقتوں سے سمجھایا، وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے. مرنے کے بعد قصہ ختم نہیں ہو جاتا.
دوبارہ زندگی ہے. اس مسئلے کو مانو گے تو پھر تمہیں یہاں جب بھی تمہارا نفس منمانی کرنے کے لیے کہے گا تو تمہیں یاد آئے گا نہیں بھائی اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے, وہاں حساب کتاب ہوگا, یوم آخرت ہوگا. مر گیا اردو میں بولتے ہیں ہم لوگ, مر گیا. مر عربی لفظ ہے, مرہ مرو کے معنی ہے گیا. تو مر گیا کا مطلب ہے گیا, یعنی روح گئی, ختم نہیں ہوئی, روح چلے گئی. اس کے بعد کہتے ہیں لاش پڑی. یہ عربی کا لفظ ہے لا شیء, اس کا مخفف ہے. لا شیء کا مطلب ہے کوئی چیز نہیں ہے. آدمی کی جب روح مر گیا, مر یعنی نکل گئی, روح نکل گئی. اب لاش, لاش عربی کا لفظ ہے لا شیء کا مخفف ہے. لا شیء کے معنی کوئی چیز نہیں ہے. تو پتہ چلا روح گئی ہے, ختم نہیں ہوئی. اور ایک لفظ ہم بولتے ہیں گھر میں بچہ پیدا ہوا, پیدا ہونا. پیدا فارسی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ظاہر ہونا, یعنی ایک چیز پہلے سے تھی, روح کو اللہ نے پہلے پیدا فرما کر رکھا ہے. وہ انسان کے جسم کے اندر, ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینے کے بعد ڈالا جاتا ہے, پھر ایک مدت کے بعد وہ بچہ آتا ہے. پیدا ہونا یعنی ظاہر ہونا. تو تیسرا مضمون ہے کہ آخرت کو سمجھو. کفار کہتے تھے کیسے ہو سکتا ہے بھئی مر جانے کے بعد دوبارہ کسی آدمی زندہ ہوگا, ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی, ختم ہو گئی, فنا ہو گئی. اللہ نے سمجھایا تم لوگوں کو کوئی چیز نہیں تھی, اللہ نے بنایا, تو بنی ہوئی چیز کو دوبارہ بنانے میں کیا پریشانی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر چلے جانے کے بعد یہ مسئلہ پھر بنی اسرائیل میں اور لوگوں میں بہت زور و شوروں سے اٹھا کہ بھی مرنے کے بعد آدمی دوبارہ کیسا زندہ ہو سکتا ہے. اللہ نے ایک واقعہ, اس کے علاوہ بھی واقعات ہیں, ایک اور واقعہ ظاہر فرمایا جس سے تاکہ لوگوں کو یقین آ جائے. وہ واقعہ کیا ہے کہ 7 نوجوان, ان لوگوں پر ایسا وقت آیا کہ بادشاہ وقت نے کہا کہ توحید نہیں چلے گی, بت پرستی کرو, نہیں تو تم لوگوں کو سخت سزائیں دی جائیں. اللہ تعالیٰ نے ان 7 نوجوانوں کے دل میں بات ڈالی. یہ نوجوان بستی سے نکلے. کہف کہتے ہیں غار, پہاڑ میں آپ نے دیکھا ہوگا اندر کہیں جا کر تھوڑی سی جگہ ہوتی ہے, اسے کہف کہتے ہیں عربی میں. تو یہ 7 نوجوان نکل کر گئے, جا کر ایک غار میں, پوشیدہ غار میں جا کر خفیہ ٹھکانہ لیا, اور صبح سے چلے ہوئے تھے, تھکے ہوئے تھے, سوئے. ٹھیک 309 سال کے بعد اٹھے. چاند کے اعتبار سے 309 سال, اس کے شمسی کیلنڈر کے حساب سے 300 سال. اس زمانے میں جب یہ دوبارہ پھر اللہ نے ان کو بیدار کیا, یہ وہ زمانہ تھا کہ اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا دیندار تھا. لوگوں میں یہ مسئلہ زور پکڑا ہوا تھا کہ بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ نہیں سمجھ میں آنے والی بات. لیکن تاریخ سے یہ بات سنائی دے رہی تھی, لوگوں میں معلوم تھا کہ ایک زمانے میں 7 نوجوان جو اعلیٰ خاندان کے لوگ تھے, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ چلے. 309 سال کے بعد اللہ نے ان کو بیدار کیا. لمبا واقعہ ہے, واقعہ نہیں سنانا چاہتا. اٹھتے ہی 7 جب اٹھ کر بیٹھے, کم لبستم, ایک نے پوچھا بھی کتنی دیر سوئے ہیں. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ ہمارے نوجوانوں کو اسی نیند آتی ہے, سحری کر کے 2-3 بجے جو سوتے ہیں, دوسرے دن گھروں میں افطار پر ہی اٹھتے ہیں. بعض تو بس گھر والے کہتے ہیں ان کے روزے رکھنے سے نہیں رکھنا بہتر ہے.
کہیں جو سوتا ہے پھر افطار ہوئی سے اٹھانا پڑتا ہے. کم لبستم, ایک نوجوان نے کہا کتنی دیر سے, دوسرے نوجوان نے کہا لبستم یومن و بعضا, ہو سکتا ہے کہ بھی ایک دن سوئے ہوں یا ایک دن سے بھی کم سوئے ہوں, ایک دن یا اس سے بھی کم سوئے. خیر نوجوانوں نے کہا کہ بھی ایسا کرتے ہیں, بھوک لگ رہی ہے, تم نے پیسے لو. اس زمانے کی جو کرنسی تھی ان کے پاس چاندی کے نمرات تھے, کہا اسے لے اور شہر لے جاؤ, ذرا چھپ چھپا کر جاؤ. وَلْيَتَلَطَّفْ جو بڑا لفظ لکھا ہوا ہے اس کے معنی ہے ذرا دیکھ دکھا کر, کہیں وہ لوگ ہمیں تلاش کر رہے ہیں پکڑ ڈالیں. خیر ڈرتے ڈراتے ایک ہوٹل میں گئے, جا کر کھانے کے لیے انہوں نے جو ہی پیسے دیا, ہوٹل والے نے پکڑ لیا. کہا کہ بھی یہ کہاں کے پیسے, یہ خزانہ کہاں سے ملا؟ جیسے اس زمانے میں کوئی مغلیہ سلطنت کی کرنسی کہیں سے مل جائے تو لے کر جائے تو ہم سے پکڑ لیتے. ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے, ہمارے چامراج نگر کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں ہردنا منڈی میں ایک مسلمان صاحب گھر میں بیت الخلا, پہلے تو وہ اندر ہوتے تھے, اسے کھود کر بنا رہے تھے. اسی وقت کہیں گئے, جوان جب کھود رہے تھے تو وہاں مغلیہ سلطنت کے وہ سونے کے پیسے ملے. فوراً ایک جوان ہندو وہ 2 بلے لیا اور فوراً وہاں سے چامراج نگر آیا. آ کر ایک سنار کی دکان میں دیا کہ بھی اس کے کچھ پیسے. سنار دیکھتے ہی سمجھ کر کہیں خزانہ ملا, فوراً اسے اٹھایا, ابھی آ رہا ہوں, پولیس کو دے دی. اور پھر آئے, آ کر جو ہے 500 سے زیادہ وہ بلے تھے لے کر گئے. ہاں پورے گاؤں میں چرچا, کم بخت کم از کم ایک تو بھی رکھ لیتا تو اینٹک پیس ہونے کی وجہ سے لکھپتی بن جاتا, کروڑپتی بن جاتا. تو یہ آدمی وہاں جو ہی کرنسی دیا, اصحاب کہف کے ایک ساتھی نے, ہوٹل والے نے پکڑ لیا اور آہستہ سے فوراً جو ہے بادشاہ تک بات پہنچی. بادشاہ کے پاس لے جایا گیا تو بادشاہ نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھئی یہ پیسے ہیں, ہم لوگ فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں, وہاں ڈر کے بھاگ گئے تھے, چھپ گئے تھے. پھر جو پرانے ریکارڈے نکالے گئے تو پتا چلا یہ وہی 7 نوجوان ہیں جو 309 سال پہلے چلے گئے تھے. پھر بادشاہ کو بڑی خوشی ہوئی, اس نے کہا کہ بھئی آپ کے ساتھی اور کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ. اس نے کہا ڈریے مت, میں مسلمان ہوں, میں اللہ کو ماننے والا ہوں. یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوا ہے کہ مرنے کے بعد جو لوگ بات نہیں مان رہے تھے زندہ ہونے کو, اللہ نے بتایا جب 309 سال کے بعد جیسے آدمی سوئے تھے ویسے ہی اٹھ کر آئے ہیں, تو دوبارہ 3000 سال کے بعد یا 30,000 سال کے بعد اٹھانا کون سا مسئلہ؟ تیسرے بارے میں ایک واقعہ گزرا, ایک پیغمبر عزیر علیہ السلام گزر رہے تھے, ایک بستی گزرا بڑی ویران تھی. انہوں نے کہا اللہ یہ ویران بستی کیسے دوبارہ زندہ ہوگی؟ فوراً اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دیا. فبعث اللہ 100 عام, پھر 100 سال کے بعد ان کو زندہ کیا. ان سے پوچھا کتنی دیر سوئے تھے؟ وہ بولنے لگے ایک دن یا ایک دن سے کم سوئے تھے. اللہ نے کہا ذرا تمہارے وہ جانور کو دیکھو, تمہارے کھانے کو دیکھو جسے تم لے کر نکلے تھے. پھر پتا چلا وہ 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا. تو اللہ نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ دیکھو بھائی, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ حقیقت ہے, اصل دنیا آگے ہے. یہ تھوڑی دیر کے لیے تمہیں عمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. تم اسی کو سب کچھ سمجھ کر یہاں کو اگر رہو گے تو تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی. یہ تیسرا موضوع ہے, اور اس موضوع کو سمجھانے کے لیے اللہ نے مثالیں دی اور اصحاب کہف کی مثال بیان کی. دیکھو 309 سال کے بعد وہ اٹھ کر آئے, پھر وہ ساتھوں جا کر ملاقات ہوئی, پھر وہ وہیں اندر گئے, پھر اللہ نے ان پر موت طاری کر دی. اور 309 سال کے بعد جب آئے تھے وہ لوگ, کچھ بھی نہیں ہوا تھا. تو عزیزان گرامی, قرآن مجید نے جو تیسرا بنیادی موضوع آخرت کا رکھا, اگر آخرت کا کما حق ہو یقین ہم لوگوں کو بھی ہو جائے تو پھر
نماز روزہ عبادات گناہوں سے بچنا عبادتوں میں لگنا کوئی مشکل نہیں. اب آدمی کیا سوچ رہا ہے کہ بھئی پتہ نہیں کیا مرنے کے بعد ہوگا نہیں ہوگا کس نے دیکھا ہے. اوپر سے مرزا غالب کا شعر بھی سامنے لگا لیجیے. اس نے کہہ دیا ہے میں جانتا ہوں جنت کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں، دل کے بہلانے کے لیے غالب خیالی ہے. لوگ ایسا سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو بہرحال یہ مضمون اس صورت میں اللہ نے بیان فرمایا. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ آخرت کے جیسا یقین حضرات صحابہ کو تھا اس طرح کا یقین ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما دیجئے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لک الحمد والشکر یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم. اللهم انت الصلاة والسلام تبارك يا ذو الجلال والاكرام. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر محمد وعلى آله وصحبه